وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 18 شوال 20 مئی سن 2022 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے موضوع تے ہوئے گا. وہ موضوع ہے کہ جس موضوع نو ہر کوئی موضوع سخن بناندہ ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے تقاضے پورے کوئی کرتا ہے. موضوع ہر کوئی بناندہ ہے، موضوع سب بیان کردے نے، بیان کرن والے، دعوت دین والے، امر بالمعروف دا واز کرن والے بھی امر بالمعروف دے صحیح تقاضیاں نو نہیں سمجھ سکے، نہیں عن المنکر دے واز کرن والے منکر نو صحیح معنی دے اندر سمجھ نہیں سکے. اس اپنی ناسمجھی، کم فہمی، لا علمی نو انہاں لوگاں نے ملک دے اندر گھر تو لے کے مسجد مدرسے تک، مسجد اور مدرسے تو لے کے بازار، عدالت، محلے، شہر اور عدالت تک لے آندا ہے. امر بالمعروف دا لفظ بہت بڑا آسان ہے لیکن تقاضا اس دا پورا کرنا ساڈے اس معاشرے اور ملک دے اندر
بہت ہی اہم اور مشکل ہے، خاص کر کے علماء کرام واسطے یہ بہت ہی بڑا مشکل موضوع ہے، اہم موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع نو انبیاء کرام نے موضوع سخن بنایا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس موضوع نو بیان کرن واسطے انسان نو بڑا حوصلہ، بردباری، صبر و تحمل، بھوک پیاس اور مار ہجرت، قید و بندیاں صحبتاں میں برداشت کرنیاں پیندیاں۔ یہ موضوع اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اس نیکی دا تعلق صرف وہ دی ذات تک ہوندا ہے تے کسی نو کوئی اعتراض نہیں، وہ نیکی کرے جس طرح وہ دا دل کرتا ہے وہ کرے۔ لیکن جدوں وہ دوسرے نو کہے گا نا بھئی اس طرح نہیں تے اس طرح کر، وہ انہوں کہے گا پہ تو کون ہے مینوں روکن والا؟ تو آپ جس طرح تیری مرضی ہے کر، مینوں تینوں کہن دا کوئی حق نہیں۔ اور یہ معقولہ بھی ساڈے اس معاشرے اندر بہت بڑا مشہور ہے کہ جی اپنا مسلک چھوڑو نہ تے دوسرے نو چھیڑو نہ۔ یہ عام لوگ نہیں، بڑے بڑے سیاست دان، بڑے بڑے دانشور دانا، کہلان والے، وہ بھی یہ گل کہندے نہیں۔ تو بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تے اس وقت تک عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان دوسرے نو برائی تو روکے نہ اور نیکی دا حکم نہ کرے۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا تعلق ہی دوسرے دی ذات نال ہے۔ اپنی ذات تک مسئلے دا تعلق ہوئے تے پھر اور بات ہے، جب یہ موضوع ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوندا جب تک دوسرے نو نیکی دی دعوت دے نہ لئیے اور برائی تو روک نہ لئیے۔ یہ دا تعلق ہی دوسرے دی ذات نہ رہے، اور حکم یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ لوگاں تک میرے نبی پہنچا دے وہ بات جیڑی میں تیری طرف پہنچائی ہے، نازل کیتی ہے۔ اگر تو میری نازل کردہ بات لوگاں تک نہیں پہنچائی تو پھر سمجھ لینا تو اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیتا۔ رہ گئی بات کہ یہ بات پہنچان دے اندر مشکل آنیاں نے، مصیبت آنیاں نے، راستیاں چ کنڈے بھی کھلارے جانے نے، وٹے بھی پینے نے، خون بھی نکلنا ہے، قید بھی ہونا ہے، لوگاں حملے بھی کرنے نے، واللہ یعصمک من الناس۔ تکلیفاں تے آنیاں ہی آنیاں نے، لیکن جان دی میں ضمانت دینا کہ تینوں مار کوئی نہیں سکے گا۔
جس وقت واللہ یعصمک من الناس دے الفاظ آئے، اس تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلوار سوٹی وغیرہ رکھتے سن وہ چھوڑ دیتی سی۔ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جیڑا جدی ڈیوٹی لگاتا ہے نا تبلیغ واسطے، وہ دا حق بنتا ہے پہ اپنے مبلغ دی حفاظت کرے جس طرح جس انداز وچ ہوندی ہے۔ وہ دا بھی فرض بنتا ہے اپنے مبلغ دا خیال رکھے۔ مبلغ دا حق ہے کہ تبلیغ دیانتداری نال کرے، مشکلاں دا، مصیبتاں دا، پریشانیاں دا مقابلہ کرے۔ اگر وہ اپنے مالک کولوں، انجمن کولوں، محلے دے ناظم کولوں، ایم پی ایم این اے کولوں، وزیر صدر چیف کولوں ڈردا آواز نہیں کرتا کہ میری تنخواہ نہ رک جائے، کوئی کونسلر یا ایم پی ایم این اے مینوں قید نہ کرا دے، مینوں کوئی وزیر قتل نہ کرا دے، اٹھا کے نہ لے جائے، تو پھر سمجھو کہ اس نے اپنے علم دا واز دا حق ادا نہیں کیتا۔ انبیاء نے اپنے واز دا حق ادا کیتا ہے، انہوں نے ہجرتاں بھی کرنیاں پئیاں نے، انہوں نے قتل بھی کیتا گیا ہے، سولیاں تے چڑھایا گیا ہے، انہوں دے منن والیاں بھی قید بھی کیتا گیا ہے۔ دنیا دا ہر دکھ اور مصیبت انہاں برداشت کیتی ہے، لیکن فریضہ تبلیغ دے اندر انہوں نے کمی نہیں آن دی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عزیز و اقارب نے یہ بات کہی سی کہ سانوں تواڈے تے بڑیاں امیداں سن، تسی ساڈے اپنے ہو کے تے آبائی مذہب دے خلاف باتاں کرتے ہو، مل کے کچھ نہ کچھ مفاہمت کا راستہ نکالیے، اسی تے مننے آ تیرے رب نو، تم بھی ساڈیاں نو کدی نہ کدی من لیا کر، اکٹھیاں رہنا ہے مل جل کے۔ آواز آئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ میں تواڈے الہ دی ایک لمحہ بھر بھی عبادت کرنے واسطے تیار ہوگا۔ ہن ساری دنیا جانتی ہے کہ مکے والے بیت اللہ بنایا ہے، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حاجیاں نو پانی پلاندے نے، ستو پلاندے نے، طواف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہاں نو کہہ دے لا اعبد ما تعبد، میں نہیں انہاں دی عبادت کرتا جنہاں دی تسی کرتے ہو، اور نہ تسی ہی میرے الہ دی عبادت کرتے ہو۔ لو جی یہ جملہ سنو، ولا انتم عابدون ما، تسی بھی عبادت نہیں کرنے والے یا نہیں کرتے جدی میں کرنا وا، بھئی وہ کرتے نے کہ نہیں؟ قرآن بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، اور وہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کرتے بھی نے عبادت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی انہاں نو کہہ دیو کہ تسی عبادت نہیں کرتے وہ جدی میں
حالانکہ وہ کرتے ہیں تو مطلب کی ہویا وہ خالص عبادت نہیں کرتے، وہ خالص عبادت وہ شرک والی عبادت کرتے ہیں، اور وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگ الذین یحسنون صنع، اے گمان کرتے ہیں کہ اسی بڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں دیا فیکٹریاں لگا رہے ہیں، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، انہاں دی کسی نیکی دا قیامت والے دن وزن ہے نہ حج دا، نہ عمرے دا، نہ بیت اللہ بنائے دا، نہ لوکاں نو پانی پلائے دا۔ نبی کریم دی امت دا کوئی مسلمان مواحد خالص عبادت کرنے والا اللہ دی ایک گھٹ پانی دا اللہ دی رضا دی خاطر کسی نو پلا دے تے اللہ دے رسول ضمانت دے نے کہ اللہ اس نو حوض کوثر تو پانی پلائے گا۔ وہ ساری عمر ستو گھول گھول کے پلاندے رہے، رجا رجا کے، انہاں نو کی کیا ہے کہ تہاڈی عبادت ہی کوئی نہیں۔ وہ دے وچ اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ عبادت عقیدہ توحید دے علاوہ ہے۔ جب تک عقیدہ توحید کامل مکمل نہیں اس وقت تک انسان دا کوئی عمل ہی اللہ دی بارگاہ قبول اور منظور نہیں۔ عقیدہ توحید دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح انسان دے وجود دے اندر روح دی مثال ہے۔ روح ہوئے گا تو انسان دا سارا وجود جسم کم کرے گا، کار آمد ہے۔ اگر روح نہیں تو سارا جسم بیکار ہے، سارے مل کے دفن کر دیندے نے، جنازہ پڑھ دیندے نے کہ اس قابل نہیں۔ عقیدہ توحید ہوئے گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ عقیدہ توحید دے بغیر جس طرح وجود بے فائدہ ہے، اس طرح نیک اعمال بھی توحید دے بغیر سارے بے فائدہ اور بیکار نے۔ یہ جو ساڈے ملک معاشرے اندر بڑے صلح کنی لوگ جملہ بولتے ہیں جی کسے نو کچھ نہ آکھو، فلاں مولوی بڑا اچھا جی، وہ کسے نو کچھ بھی نہیں آتا، کسے دے خلاف نہیں بولتا، وہ دے مگر رونق بڑی ہوندی ہے، بڑی دنیا وہ دے مگر۔ جب تک بھائیو کسے نو برائی تو روکاں گے نہیں، اچھائی اور برائی دا تقابل نہیں کران گے، معاشرے دے اندر لوگوں کو سمجھ کیویں آئے گی؟ وہ لوگ کس طرح پہچان کرن گے نیکی اور برائی دی؟ عالم دا کام ہے کہ وہ معاشرے تے نظر رکھے، وہ گھر تو لے کے بازار تک، بازار تو لے کے عدالت تک، عدالت تو لے کے ملک تک نظر رکھے اور دسے لوگوں اے غلطی ہے، خواہ گھر وچ غلطی ہے، بازار وچ، عدالت وچ، حکمرانہ دے اندر، فوج دے اندر، عدلیہ دے اندر۔ انہیں جی مولویاں دا کی کام ہے؟ بھئی یہ کام ہی علماء دا ہے۔ علماء انبیاء دے وارث نے۔ اے تے معاشرہ پتہ نہیں کہ اسلام دے نام تے سیر تو داخل ہو گیا اور انہوں نے اسلام نو بھی بدنام کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگ لین والی آئی تو گھر والی بن بیٹھی، انہوں دا یہ کام ہے۔ اسلام دے نام تے دھوکا دیتا اور اسلام دا نام ہی رکھیا، نہ جمہوریت دا نام ہی رکھیا، اسلامی جمہوریہ، اور نہ اسلام ہے تے نہ جمہوریت۔ میرے بھائیوں، اگر یہی بات ہوتی نا
تے نبی جہاد نہ کرتے، انبیاء سن، معصوم سن، وہ کہندے سانو کہڑی لوڑ ہے، اسی تے نبی ہاں، بن گئے ہاں، جنتی ہاں۔ صحابہ نو اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ کیوں عطا فرمائے؟ اسے واسطے نا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کی تھی۔ اسلام دے اندر اے اصول اور قانون ہے کہ جس طرح انسان نو اپنا آپ بچانا فرض ہے، اپنے وجود دی اپنی جان دی حفاظت کرنی فرض ہے، اسی طرح اپنی اولاد دی، اپنے بہنا بھائیاں دی، اپنی برادری دی، اپنے محلے دی، اپنے ہمسایہ دی، اپنے ملک دی حفاظت کرنا بھی فرض ہے۔ اچھا بھی ایک تو قانون نکالیا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ فرماتے نے اپنے آپ نو اور اپنے اہلو عیال نو بھی اگ کرو، بچاؤ، آپ ہی کلے نہیں بچو، ہمسایہ نو بھی۔ اسی کی کہنے ہیں وہ جی سانو کی لوڑ ہے کسی دی لڑائی گل پان دی، کون کسی دی منتا ہے؟ دیکھ لو پھر علماء دا حوصلہ ہے نا، انہوں نے حق بیان کرنا ہے، انہوں نے نہیں پرواہ اس بات دی کہ مجمع دے اندر کون موافق ہے کون مخالف ہے، کون ساڈا حمایتی ہے کون ساڈا دشمن ہے۔ اور اج ساڈے اس معاشرے اندر ماشاءاللہ کسی بھی مذہب کسی بھی جماعت نال کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ سیاست نو مذہب نالوں ترجیح دیتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ عالم ہے یہ مولوی ہے میں یہ پیچھے نماز پڑھنا یہ سچ کہندا نہیں۔ اگر او دی سیاسی سوچ و فکر دے خلاف عالم او دا استاد او دا باپ بھی اگر قرآن پڑھے گا تو وہ بھڑک پائے گا، لو جی نے بات غلط کہی ہے۔ نہ وہ عالم دا خیال کرے گا، نہ وہ باپ دا خیال کرے گا، نہ وہ مذہب دا خیال کرے گا۔ جس عالم نو جس باپ نو بڑا اچھا سمجھتا ہے، سیاست دے اندر آ کے انہوں بھی بیوقوف سمجھے گا اور کہے گا کہ انہوں کوئی پتہ نہیں، ہاتھا پائی لڑائی تک بات آ جائے گی، گالم گلوچ اور قتل و غارت تک بات آ جائے گی۔ اس وقت یہ ماحول بن چکا ہے۔ حقیقت ذرا سمجھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا؟ اصل دے اندر اصل ایدی روح تو لوگ نا واقف نے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا تقاضا یہ ہے انسان دا کچھ بھی نہ رہے، انسان حق بیان کرے۔ کلمہ حق بیان کرنا جابر ظالم دے سامنے سب تو بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ آج ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نو سیاسی انتقام واسطے استعمال کیتا ہے، اپنا کسی دا کوئی عمل نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ جو مرضی ہوئے، کسی بھی پارٹی نو پارٹی کران واسطے پوری سر تن دی بازی لگا دیندی ہے، لیکن اسلام دی خاطر سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح انسان نو اپنا آپ بچانا فرض ہے، اسی طرح اپنی اولاد نو، اپنے ہمسایہ نو، کنبے قبیلے نو، رشتہ داراں نو بچانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا آواز کرنا فرض ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
قرآن نے فرمایا میرے حبیب پہلے اپنے قریبیاں رشتہ داروں تو شروع کرو، اتمام حجت ہوئے، لوگ یہ نہ کہہ سکن کہ دیکھو جی یہ بڑا واز کرتا پھرتا یہ کرتا آ حال ہے۔ ہاں لوگ کہہ نہ سکن گے، تسی اپنی محنت کوشش کرو۔ نہیں منیا تے نوح دی بیوی نے نہیں منیا علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں منیا تے نوح دا پتر نہیں منیا، نہ انہیں رسول نبی دا خیال کیتا ہے، نہ باپ ہون دا خیال کیتا ہے، انہیں اپنی پارٹی دا خیال کیتا ہے۔ لوط اور نوح دیاں بیویاں نے اپنے سابقہ مذہب دا خیال کیتا ہے، نہ خامن دا خیال کیتا ہے، نہ نبوت دا ادب اور احترام کیتا ہے۔ بیٹا بھی جہنم وچ گیا ہے، وہ دونوں بیویاں نبیاں دی بھی جہنم وچ گئیاں۔ جنہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نو سمجھیا ہے، وہ پاویں غلام کالے رنگ دا کیوں نہیں، انہیں تسلیم کیتا ہے امر بالمعروف نو، نہی عن المنکر نو سمجھ کے برائی تو بعد آیا ہے، نیکی قبول کیتی ہے۔ نبی فرماتے نے وہ یار بلال کمال ہے، تو چلتا زمین تے ہے، تیرے قدمہ دی آواز جنت چاہ رہی۔ اسا سمجھیا نہیں، آئیے ذرا سمجھیے اصل حقائق۔ قرآن و سنت آئینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑیاں عظیم مثالاں دیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا جیڑا انسان کسے نو نہیں نہ روکدا برائی تو، صلح کنی چنگے بڑے نیک لوگ جتھے کوئی لگا رہن دو جی ٹھیک ہے، کیڑی لوڑ ہے کسے نو آکھن دی، کوئی ماندا ہے؟ اچھا جی چور لگا ہے تو لگا رہن دو جی کیڑی لوڑ ہے انہوں نے دسن نہ دتی گھر والوں۔ تواڈے اس جملے دا تے دے وچ جواب آ گیا ہے کہ تسا چوکیدار کادے واسطے رکھیا پہ سانو تو دسنا ہے پہ کیڑا چور ہے۔ وہ دنیا دے مال واسطے پیسے دے کے چوکیدار رکھ دے ہو، وہ دسے تے پھر انہوں انعام دے ہو۔ مولوی مفت بھی دسے، فی سبیل اللہ بھی دسے، پہ تیرے ایمان نو ڈاکو چور لگے نے دے تے مقدمے بنا دے ہو۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ کہو کہ جتنے کوئی لگا رہن دے ہو، کسی دی کوئی تھی پہن لئی جاندہ تے لئی جان دے ہو جی کوئی گل نہیں، کسی دا کوئی مال لٹ کے لئی جاندہ، کوئی گاں ماج کھوڑ کے لئی جاندہ لئی جان دے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالہ دیتیاں نے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نو سمجھنا۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو نہیں نہ روکدا، وہ یہ نہ سمجھے میں بچ جاواں گا، وہ بھی وہ دی زد وچ آ جائے گا۔ مثال ہے دیتی کہ دو منزلہ کشتی ہے، سمندر دے اندر جا رہی ہے، نیچے والے اوپر پانی لین واسطے آدھے رہے بار بار، دل وچ خیال آیا کہ اوپر اسی بار بار کیوں جائیے، پانی ساڑھے قریب ہے، نیچے ہے، اسی نیچے والا پھٹا توڑ کے پانی اتھو لے لیں۔ اگر اوپر والے کہن کے چلو جی اپنے ہی پھٹا توڑ دینے پہ سانو کیڑی لوڑ ہے انہاں نال لڑائی لین دی، تو نبی کریم فرماتے نے کہ انہاں دے پھٹے وچ پانی بڑھ کے منزل وچ انہاں نوں بھی ڈوب دے گا، اور نال اوپرلی منزل والے نوں بھی، کیوں بھی اوپرلی منزل والے بچ جان گے، پھر انہاں دا فرض ہے کہ نہیں پھر انہاں دا ہاتھ روکنا۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم اور پیاری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کئی لوگ بڑے نیک متقی پرہیزگار، یہ تبلیغی جماعت والے کسی نو کچھ نہیں آتے جی ٹھیک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی نو تباہ کرنے واسطے فرشتے نو بھیجیا ہے. فرشتہ آتا ہے اللہ میاں مینوں جس بستی نو تباہ کرنے واسطے تو بھیج رہا ہے اس بستی دے اندر تے بہت بڑا تیرا نیک ولی اللہ بندہ رہندا ہے فلانا فلانا. بھی جدو اللہ نے حکم دیتا ہے فرشتے نو کہ اللہ نو نہیں سی پتا کہ فلانا فلانا ولی رہندا ہے اتنے. فرشتہ تو دس رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے وہ جنوں تو ولی سمجھ کے کہنا پیا تے میرے اگے سفارش پیا کرنا ہے انہوں سب تو تھلے رکھ کے بستی وہ الٹ دے. کیوں بھائی وہ اتنا بڑا نیک اللہ دا ولی ہے وہ دیتے اس واسطے آپ تے بڑا اللہ دا ولی نیک ہے لیکن وہ دوسرے نو برائی تو روکتا نہیں. مثال مشہور ہے نا جی اپنی منجی تلے نگوری پھرو کسے نال کی لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیو اگر اے بات درست ہوندی اے بات صحیح ہوندی تو پھر اے دنیا دے اندر نظام حکومت دی ضرورت نہ ہوندی. حکومتاں کیوں بنائیاں جاندیاں نے بھائی؟ عدالتاں تھانے کیوں بنائے جاندے نے؟ اے حداں نافذ کیوں کیتیاں جاندیاں نے؟ اے مجرم قرار کیوں دیتا جاتا ہے؟ پولیس گشت کیوں کرتی ہے؟ اے اپنی جانا تلی تے رکھ کے گلی گلی بازار بازار فوجی پولیس والے کیوں پھرتے ہیں؟ لوگوں برائی تو روکن واسطے. انہاں تے سزائی مسلط کیوں کیتیاں جاندیاں نے؟ اگر یہ بات درست ہوندی کہ جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو تو پھر اے ملکاں دیاں حداں اور یہ پارٹیشناں جنیاں بھی ہیں نے شہراں دیاں گھراں دیاں پھر امیر لوگ غریباں نو ہڑپ کر جاندے کھا جاندے کسے دی کوئی زمین نہ بچتی کسے دی کوئی عزت نہ بچتی. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیاں حداں مقرر کیتیاں. ایسیاں حداں مقرر کیتیاں کہ کسے دی عزت وال کوئی نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا. غریب تو غریب دا کوئی مکان بھی قبضے نہیں کر سکتا. کسے دا کوئی مال نہیں کھو سکتا. کسے دی کوئی عزت نہیں لٹ سکتا. کسے نو کوئی قتل کرے گا کتنا بھی غریب کیوں نہیں چوکیدار کیوں نہیں ملازم کیوں نہیں انہوں اگر قتل کر دینا ہے مالک بادشاہ قتل کیوں نہیں کر دیتا؟ چوکیدار دے بدلے وچ بادشاہ نو قتل کر دیتا جائے گا. اے حدود اللہ نے جدو جس معاشرے دے اندر بادشاہ نو پتا ہوئے کہ مینوں قتل کر دیتا جائے گا اگر میں اپنے ملازم نو بھی قتل کیتا نوکر نو بھی قتل کیتا پھر وہ بادشاہ اپنے نوکر ملازم نو قتل کرے گا. تے جس معاشرے اندر اے ہوئے کہ مینوں کنے پوچھنا ہے میں جنہیں مرضی قتل کر دیاں اور پھر وہ بندہ آکے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا درس دے سینکڑے قتل کر کے زمینہ ہڑپ کر کے ملک اندر لڑائی جھگڑا فساد قائم کر کے ایک کہے جی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا بہت بڑا دائی ہاں مولوی ہو کے ممبر تے بول کے جماعت اندر محلے اندر مذہب دے اندر انتشار پھیلا کے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا دائی ہاں میں مذہبی بندہ تبلیغ کرنے گیا
یہ تبلیغ کر کے اجے گھر بھی نہیں آتا واپس، پیچھے لڑائی جھگڑا ہو جاتا، لوگ سوٹو سٹی ہوئے ہوں، سر پاٹے ہوں، اسی تبلیغ کر کے آیا ہے۔ یہ نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور پھر اج کچھ ایسے بھی لوگ نے دعویٰ کی اسی واز توحید دا کرنے ہاں۔ سنو، اے مبلغ توحید ہے، کردہ تبلیغ ہے، دعویٰ توحید دا ہے، اہل حدیث ہے، یہ جاندیاں بھی اتنے پھل پیندے نے، 50,000 لکھ لکھ روپیہ بھی دیتا جاتا ہے، کھانے بھی یہ مرضی دے ہوندے نے، استقبال ہوندا ہے، یہ پھر بھی خوش نہیں ہوندا۔ نتیجہ آواز دا کی ہوندا جی ایسا آواز کرو جدے اتے کوئی ناراض نہ ہوئے۔ مولوی نو کیا جاتا ہے مولوی کرو نگل گئی اس طرح ہے کہ اج میں سارے مجمع نو راضی رکھنا ہے، مینو پھر بھی بلان، میرے تے کوئی ناراض نہ ہوئے۔ جدو ذہن اے ہوئے گا اللہ دی قسم پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا واز نہیں ہوئے گا، اور پیٹ دی خاطر واز ہوئے گا۔ نہ علم چ بڑا ہے، نہ تجربے دے اندر بڑا ہے، نہ صادق الامین ہون وچ بڑا ہے۔ صادق الامین دا لقب محمد رسول اللہ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ صادق الامین ایک ذات مصطفیٰ ہے، اینے روپیے بھی لے، پھل پین، کھانے مرضی دے ہون، 1000 روپے ملنے، مجمع سارا خوش ہوئے، سمجھ لو کہ انہیں اپنے واز دا حق ادا، اے واز کرے، او واز کرے جڑا اسلام نے واز دسیا ہے، جڑا واز مصطفیٰ نے کیتا ہے، تے مصطفیٰ دیاں پنڈڑیاں چو تے خون وگے، پتھر پین، یہ تے پھول پین، یہ رستے دے سلوٹ و سلام کرنے والے، استقبال کرنے والے کھڑے ہون، مصطفیٰ نو وٹے مارن والے کھڑے ہون۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی مبلغ ہے، وہ بھی مبلغ ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، وہ دا اے حال ہے، یہ دا اے حال ہے۔ انہیں اپنے واز دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ کی فرماندے نے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے لوگاں تک جو میں تیری طرف نازل فرمایا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تیری جان نو بچانا میرا کام ہے، میری توحید نو بچانا تیرا کام ہے۔ یہ جی سارے علی اجویری دے مزار تے جا کے کوئی بندہ تے شان اولیاء بیان کرنا چاہے بیان کرے تے آکے میں جی بڑا واز کیتا ہے، لوگوں نے دھوکھا دینا پیا کہ تبلیغ پیا کرتا ہے، اوتھے جا کے قریب جا کے واز کرے تے کہے اللہ دے سوا کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی گنج بخش نہیں، اللہ ہی ڈبیاں تارنے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہ دے سوا کوئی نہیں۔ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا تقاضا کیا ہے؟ ہر بندہ آج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے بینر لگائی پھردا ہے جی، جماعتاں نکلیاں پھردیاں نے، بستر بننے نے، نیکی واسطے چلے ہیں جی۔ نیکی دا حال یہ ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مقدمہ آ گیا عدالت دے اندر، مخزومیہ قبیلے دی عورت ہے فاطمہ نامی چوری کر رہی، بڑے بڑے سفارشی آئے، قریبی نبی کریم دیا سفارشاں آئیاں، اللہ دے رسول نے فرمایا کیا اللہ دی حدود دے اندر تسی سفارشاں کرتے ہو؟
اس عدالت مصطفیٰ دے اندر محمد دی بیٹی بھی اگر چوری کر کے آندی تے میں دا بھی ہاتھ کٹ کے رکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے اس معاشرے دے اندر کیا تے جاندا ہے جی اے آئین ہے, آئین دی بالا دستی, آئین دے خلاف نہیں کسے نو چلن دے آندے, آئین دی پاسداری کرنے ایسی. عدالتاں کی آندیاں نے رات 12 بجے بھی آئین دا تحفظ ہو رہا ہے. اے آئین ہے ہی نہیں. سن لو, آئین او ہوندا ہے جو آسمان تو رب نازل فرمائے, اور جو آئین قانون آسمان تو رب نازل فرمائے, جیڑا اس آئین قانون دی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ او دے متعلق فرماندا ہے او ظالم ہے, او فاسق ہے, او کافر ہے. سورۃ مائدہ اٹھا کے دیکھ لینا. آئین قانون ہے آسمانی وحی الہی, اور جنہ نے اس آئین قانون دی مخالفت کیتی ہے اللہ نے انہوں کافر بھی کیا ہے, ظالم بھی کیا ہے, فاسق بھی کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون کافرون. تینے جملے اللہ تعالیٰ نے بولے نے. جڑا آئین قانون دی مخالفت کرتا ہے, اور ایک ایسا قانون ہے, ایک ایسا آئین ہے کہ آئین دی مخالفت, آئین دی توہین کہن والے بھی توہین کرنے والے نو کوئی سزا دے سکے نا. کی سزا ملی ہے بھائی؟ اگر آئین دی مخالفت ہے, آئین توڑے ہے, آئین دی توہین ہوئی ہے, اس آئین توڑن والے نو, آئین دی توہین کرن والے نو سزا کی ملی ہے؟ کوئی نہیں. اگر ایک جماعت کہیے عدلیہ دے پاس, عدالت چیف جسٹس دے کول کہ سزا سنائی جائے جی منحرف اراکین نو, آئین دی سزا مقرر ہی کوئی نہیں کرتا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سزا آئین وچ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا جی سزا جو کوئی نہیں, منحرف اراکین نو نائل قرار دین دی جڑی سزا ہے وہ آئین دے وچ کیوں ہے؟ وہ آئین وچ ہے وہ بھی کوئی نہیں. 70 سال ہو گئے نے پاکستان بنے نو, اجے تک آئین دے اندر یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ایسا پاکستان چلانا کیویں میں. منحرف اراکین دی سزا ہی کوئی نہیں آئین دے اندر. آ جڑی ہن سپریم کورٹ نے منحرف اراکین دے ووٹ مسترد کیتے نے, اے آئین نہیں کہندا, اے نویں سزا عدلیہ نے خود مقرر کیتی ہے. اگے جی سزا دی مقرر پارلیمانی نظام خود کرے گا, تسی خود کرو جا کے. سنیے ایک ایسا آئین ہے, اسے آئین نے رات 12 بجے عدالت لگائی, آئین دا تحفظ ہو رہا ہے جی. ووٹ کیوں نہیں پان دیتے گئے؟ ووٹ پانے چاہیے نے, ووٹ نو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے جی ووٹ پی گئے نے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, بائی ٹوٹ گئی نے, جھگڑے ہو گئے نے, ووٹ پی گئے نے. ہوں جی حلف نہیں اٹھایا جا رہا. کیوں نہیں جی حلف اٹھان دیں؟ آئین دی مخالفت ہے, قانون دی مخالفت ہے, حلف اٹھان تو کوئی بھی روک نہیں سکتا. لہذا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بن گیا, ووٹ پہ گئے نے, زیادہ ہو گئے نے, حلف اٹھایا گیا, وہ بن گیا. ووٹ نہ پانا, اللہ اکبر.
کی کہندے نے جی یہ حق مارنا ہے، ووٹ پان نو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ بھی دی عدالت دی فیصلہ نہ پان ووٹ پان تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا جی ہن حمزہ صاحب نو حلف اٹھان تو کوئی نہیں روک سکتا، ووٹ پہ گیا ہے، حلف اٹھایا گیا ہے، اج پھر عدالت آندی ہے کہ یہ ووٹ گنیا ہی نہیں جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اگر یہ ووٹ نہیں گنیا جائے گا، کل عدالت کہندی سی پہ پائے ووٹ پان تو روک کوئی نہیں سکتا، آئین دی خلاف ورزی ہے جڑا روکے گا، اج عدالت آندی ہے جڑا اینو شمار کرے گا وہ آئین دے خلاف ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آیتاں پڑھ پڑھ کے میں بھی بڑے انداز تمہیں سنا دیا، شعر سنا دیا۔ اس معاشرے نو سمجھنا بھی ذمہ داری ہے، ساڈا فرض ہے اسی حق باطل نو سمجھیے۔ پارٹی دا نہیں مسئلہ اتھے، نہ میں عمران دی، نہ نواز دی، نہ زرداری دی، نہ فضل الرحمان دی، نہ حافظ سعید دی، نہ ساجد میر دی عبید کرنا، میں ایک معاشرے دی برائی اور کمزوری دی نشاندہی کر رہا ہوں۔ امر کیا ہے، معروف کیا ہے، برائی کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے۔ اجے کل ملک اس قدر جگ ہنسائی ہوئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے، کس حد تک گئی ہے دنیا، ووٹ پانے نے لک لک کے چھپ چھپ کے حفاظتاں کرائیاں جا رہی ہیں جی، پاؤ جی حلف اٹھاؤ جی۔ آئین نال غداری ہے، اگر نہیں حلف اٹھایا جاندہ تھے، آج حلف اٹھایا گیا تھے، آج لو جی انہاں دے ووٹ گنے گئے، لہذا گنے نہیں جان گے انہاں دے ووٹ، یہ بھی آئین دی خلاف ورزی ہے۔ منحرف اراکین دے تے نااہلی دا فتویٰ لگ گیا ہے، وہ بھائی جے ناہل نے نہیں سی انہوں دا ووٹ گنیا جانا، پان کیوں دیتے نے؟ پان ہی نہیں سمجھے نے، وہ تو ہی کہو کہ انہوں پان دا حق نہیں، اور یہ ٹھیک ہے میں اس حق کے اندر ہاں، میری حیثیت اج کیا ہے، لیکن میری حیثیت اللہ دے فضل و رحمت نہ، میں اپنی حیثیت سمجھنا، میں اپنی حیثیت اسی طرح سمجھنا جی چیف جسٹس اپنی حیثیت سمجھتا ہے، میں مذہبی طور پہ اپنی حیثیت سمجھنا کہ میرا ایک مقام ہے، میں مذہبی طور پہ ایک مذہبی رہنما ہے، یہ اپنی بات نو قرآن نو سنت دے دلائل نال ثابت کر سکنا۔ اگر یہ ووٹ شمار نہیں سی کرنا، اس ووٹ دے پان دی کوئی ضرورت ہی نہیں سی۔ ووٹ پوا کے حلف اٹھوا کے اج کیا جی وہ نہل ہو گئے نے۔ میں اس حق کے چاہ پارٹی نہیں بدلنی چاہیے، یہ واقعی کوئی بھی پارٹی ہوئے دھوکھا ہے، فریب ہے، لیکن گل یہ پتا ادو لگتا جب اپنے سر سٹ پوے۔ نواز شریف بھی یہ بھی کہتا نہ ووٹ کو عزت دو، نہیں عزت دیتی گئی، ادو انہاں سارے لوٹے کٹھے کر کے بنا لی حکومت، اج وہی لوٹے واپس ہوئے نے، اج ہونے کی کیا ہے کہ ہونے انہوں منحرف قرار دیتا جائے۔ یہ ٹھیک ہے سزا ہونی چاہیے، یا پھر ایسا قانون ہوئے کہ وہ پارٹی بدلے ہی نہ، بندہ کوئی بھی پارٹی ہوئے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی دستور نہیں کہ پہلے 4 دن انہاں ملک دے اندر شور شرابہ ہے، آئین دی مخالفت ہو گئی، آئین دی مخالفت ہو گئی، صدر حلف نہیں لیندا پیا، گورنر حلف نہیں لیندا پیا، وہ سارے آئین دے خلاف ہو گئے سن، اج ووٹ دین والے جڑے نے وہ سارے نااہل ہو گئے۔ یہ آئین ہے، قانون ہے، عدلیہ ہے، کوئی انصاف ہے ملک دے اندر؟ آئین ہے، قانون ہے۔ دیکھیے سورت الاعراف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم دے اندر فرما رہے ہیں، 163 نمبر آیت ہے،
وہی الہی کسی بھی صورت ہوے او آئین ہے، قانون ہے، تورات وچ ہوے، انجیل وچ ہوے، قرآن وچ ہوے، او آئین ہوندا ہے۔ آئین ایسی، قانون ایسی، ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کر سکتے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے یہودی۔ انج ایک گل سن لو، یہ واقعہ بیان کیوں کیتا گیا ہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے دی وجہ کیوں پیش آئی ہے؟ قرآن سارا مناظرانہ ہے، اسلام سارا مناظرانہ ہے، اسلام سارا دفاع ہے۔ یہ واقعہ اس واسطے بیان کیتا کہ یہودی نبی دی نبوت نہیں سن مانتے۔ میں دا پس منظر دساں، سبب دساں۔ یہودی نبی دی نبوت نہیں مانتے، تورات انجیل دونوں دے وچ بستی دا ذکر کوئی نہیں کہ بستی کیڑی ہے۔ جڑے لوگوں نے بیان کیتا نا کہ پارے کلزہ میں تورے سینا دے درمیان ہے فلاں جگہ تے وہ لوگوں دیا گلاں نے، نہ تورات وچ ذکر ہے، نہ انجیل وچ، نہ قرآن اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو فرمایا کہ تسی بھئی پوچھو، اللہ نے فرمایا نبی نو انہاں نو پوچھو۔ کیوں یہ گل کہی؟ یہ جو تیری نبوت نہیں مانتے، تیرے کو دلیل کوئی مانگتے ہیں، انہاں دی تورات وچ بھی ذکر کوئی نہیں، انجیل وچ بھی ذکر کوئی نہیں۔ جہاں کوئی کہہ کے نے تورات وچوں پڑھ کے گل کیتی ہے یا انجیل وچوں کیتی ہے، جدو تو انہاں نو پوچھے گا نا کہ بستی والیاں نو پوچھو انہاں دا حشر کی ہویا ہے تے کیوں ہویا ہے، وہ کہڑے لوگ نے، پھر انہاں نو سمجھ آئے گی کہ نہ تورات وچے نہ انجیل وچے معلوم ہوتا ہے واقعی اللہ دا نبی ہے، انہوں رب نہیں دسیا لہذا انہوں نبی مان لو۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دسیا۔ ہن واقعہ یہ سی، جن لوگ آتے نا جی کسے نو کچھ نہ آکھو، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو۔ دو مثال آگے نے، انہیں قرآن دی مثال فرمایا وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سوال کر ہے میرے نبی انہاں یہودیاں نو اس بستی دے بارے جڑی دریا دے کنارے تے بس رہی سی۔ اس بستی دا ناشا کوئی نہیں معرض کیتی ہے، لوگوں نے کھوڑی گلاں بنائی جانا۔ کئی لوگ انہوں لفظ سوال وچوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تقلید واسطے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کہندا ہے تقلید کرو، اگر تسی نہیں جانتے تو انہاں نو پوچھ کے کی کرو؟ تقلید۔ وہ سوال دا نا تقلید ہوندا، ایڈے بے وقوف نے۔ ہن اللہ نبی نو پہ آندا تو سوال کر یہودیاں نو، تے جے سوال دا نا تقلید ہے تو پھر رب نبی نو آندا یہودیاں دی تقلید کر۔ کوئی سمجھ گئے ہو گل ہوئے؟ سوال دا نا تقلید نہیں ہوندا، تے تقلید دے نالے ہوندی ہی ہوتے وے جتے قرآن حدیث دا مسئلہ ہوئے نا، منصوص مسائل میں چاہتے نے تقلید نہیں، تے اے تے منصوص ہے تے حکم ہے اللہ دا سوال کر، اے تے قرآن وچ مسئلہ آ گیا، پھر اے تے تقلید ہویا ہی نا۔ فرمایا سوال کرو انہاں نو عن القریۃ التی، اس بستی دے بارے کانت حاضرۃ البحر، جیڑی بستی سمندر دے کنارے تے، اذ یعدون فی السبت، جدو زیادتی کر دے سن ہفتے والے دن، ہفتے والے دن انہاں تے شکار کرنا حرام سی، منع سی۔ جویں ہن عیسائیاں نو اتوار والے دن کام کرنا حرام ہے، منع ہے۔ تسی اللہ دا شکر ادا کرو، تانوں سارا دن جمعے دا کام کرنا حلال ہے، جائز ہے، صرف جمعے دے ٹائم آکھیا ہے آ کے پڑھو، صرف نماز دے ٹائم آکھیا ہے پھر جدوں فارغ ہو جاؤ، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ فرماندے نے نماز پڑھ کے پھر اللہ دا فضل تلاش کرو۔ کسے مذہب دے اندر
اس طرح دی اجازت نہیں جس طرح دی رب نے تمہیں دیتی ہے، لیکن تسی ایسے بدقسمت ہو، تسی انہاں نال بھی برے ثابت ہوئے ہو۔ تسی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، آج جمعے دی حال ہے مسلمانوں کا حال ہے، کنے کو مسلمان نے؟ رب نے سارا دن تمہیں کام کرن دی اجازت دیتی، صرف نماز کے ٹائم تے کیا کہ آ جاؤ کاروبار چھوڑ دیو، وَذَرُ الْبَيْعَ۔ اللہ نے آخیا نماز کے ٹائم تے تسی کاروبار چھوڑ دو، نہ آخیا اسی نماز پڑھتے ہی نہیں کاروبار نہیں یہاں چھڑنا، جمعہ بھی نہیں پڑھتے اسی۔ چھٹی کدے واسطے وے؟ چھٹی جی آج جمعہ چھٹی ہے، لیکن انہوں نے نماز تو بھی چھٹی کر لی، کاروبار نہیں چھڑیا، جمعہ چھڑ دیتا ہے، نماز چھڑ دیتی ہے۔ فرمایا نہ بستی والوں پوچھو جنہ دے اتے ہفتے والے دن شکار کرنا مچھلی دا حرام سی، لیکن اللہ دی آزمائش سی انہاں واسطے، جویں ہن بندے تے آزمائش ہوندی ہے جدوں نماز دا ویلا ہوندا ہے ادوں گاہک آ جاندے نے، ادوں بندے ملن والے آ جاندے نے، جی ہن مہمان آ گئے نے، جے اے وچ غیرت ہوے، اے وچ مذہبی اہمیت ہوے، اے وچ اللہ دی محبت ہوے، اے کہے کہ آؤ بھئی نماز پڑھ لئیے، جے او کلمہ گو مسلمان نے تے جے او نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہے کہ بیٹھو بھئی تسی، میں تے نماز پڑھ کے انہوں نے میرے مالک نے بلا لیا ہے، اے مہمان نے، یار نے، دوست نے، رشتہ دار نے، سورے نے، سارے نے، اے چاچے تائے دے بیلی یار سارے آ گئے نے، انہاں نالوں رب دی محبت جڑی او بڑی ہے۔ اذان وچ جملہ کیا گیا اللہ اکبر، انہاں سارے نالوں اللہ دی محبت بڑی ہے۔ جے اللہ دی محبت انہاں نالوں بڑی ہوئے تے سب نو چھوڑ کے تے تو نماز والا آ جا۔ مہمان آ گئے نے جی انہوں دا کھانا پکانا کرتا رہا، انہاں ظالماں نے اینو جمعہ تو بھی چھڑ دیتا ہے، تیرا کام سی انہوں نے نال لے کے آ، تے جی او نہیں آؤں دے، او شیطان دی محبت چینے پکے نے، او تیرے نال نہیں ٹرے، تے تو رب رحمان دی محبت چھڑ دیتی ہے انہاں واسطے، اور پھر انہاں نو جڑے خود بھی باغی نے، آپ بھی نہیں پڑھنی، تیری بھی چھڑا دیتی ہے، خدا دا نافرمان بھی بنیا، انہاں دی خدمت کرتا ہے پیا، انہاں نو کھانا کھلاندا ہے پیا، ڈبل مجرم ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جنہیں نماز پڑھنے واسطے نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے میں جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں، جنہیں نماز پڑھنے گھراں وچ بیٹھے نے۔ فرمایا جدوں انہاں دے سامنے مچھلیاں ہوندیاں نے تے انہاں نو پھڑنیاں منع نے، ہفتے والے دن انہاں ہیلا کیتا، ٹوئے کٹ کے نا نال ہفتے والے دن انہاں ٹویاں وچ مچھلیاں نے آ جانا تے اگوں پھڑ جا کے اتوار نو لینیاں، آکھنا کہ اسی کہڑا ہفتے والے دن پھڑیاں نے، اینوں آندے نے ہیلا، وہ ہیلا کرتے ہیں، یا پھر جمعے والے دن کوئی جال لا لینا تے جال وچ مچھلیاں نے پھس جانا جی، تے پھڑ لینیاں جا کے اتوار نو، ہفتے والے دن نہ کٹنیاں، پھس تو گئیاں نے تو انہیں اتوار نو پھڑ لین گے۔ اگر وہ اس طرح نہیں سن کرتے تو پھر انہوں دے سامنے مچھلیاں آؤندیاں نہیں سن، اے آزمائش سی انہوں تے۔ اللہ فرماندے نے اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جدوں مچھلیاں آؤندیاں سن ہفتے والے دن انہوں دے سامنے، شرعن سمندر وچوں جدوں مچھلی سری اتاں کٹ کے چھال مار دیئے کنی پیاری لگ دیئے، تسی او دے پوز بناندے ہو، اودیاں تصویراں بناندے ہو، اللہ فرماندے نے سامنے آؤندیاں نے مچھلیاں، انہاں دا کلیجہ ہل جاندا ہے، انہاں کولوں صبر نہیں ہوندا، یہ ٹوئے کٹ دے نے تے جال بناندے نے، تو ساڈے سامنے آ کے واپس کیویں چلی جائے، اسی تینوں نہیں جان دیاں گے۔ پھر وہ ہیلا کردے نے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اللہ فرماندے نے جدوں ہفتہ نہیں ہوندا تے پھر مچھلیاں بھی سامنے نہیں آؤندیاں۔ اللہ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماندے نے اے انہاں دی آزمائش سی
اس وجہ تو کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ دی۔ ہوں سنیے ذرا اگلی گل، نتیجہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایک گروہ کہن لگا انہوں واز نہ کرو، چھڈو پرا۔ ایک گروہ واز کرتا سی پہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑیا کرو، رب نے منع کیتا ہے۔ تے دوجا گروہ کہندا سی چھڈو پرا انہوں، انہاں کوئی مننا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ آواز کر کر کے تھک چکے سن، وند نسی ازما چکے ہیں، انہاں کوئی نہیں مننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے نِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ، انہاں کیا اللہ نے انہوں ہلاک کر دینا ہے، یہ بات نہیں آؤندے، اساں بھی بڑی انہاں تے محنت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے او معذبہم عذابا شدیدا، انہاں لوکاں نے انہوں کیا انہوں اللہ عذاب سخت کرے گا، یہ بات نہیں آؤندے اپنی حرکت تو۔ اساں بھی انہوں بڑا سمجھایا ہے، اسی سمجھا کے تھک گئے ہیں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہاں کیا ٹھیک ہے یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، تساں بڑا سمجھایا ہے نہیں مننے، لیکن اسی انہوں واز کردے رہاں گے اللہ دے سامنے، اے عذر تے پیش کر سکاں گے جے رب سانو پوچھیا کہ تساں انہوں کیوں نہیں سمجھایا، اسی یہ تے کہہ سکاں گے سونیا اساں انہوں بڑا سمجھایا ہے پورے بعد نہیں آئے۔ اسی عذر پیش کر سکاں گے، اسی آپ تے نہ پکڑے جاواں گے کہ تساں انہوں سمجھایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جدوں انہوں نے پلا دیتا اس نصیحت نو جڑی اساں انہوں کیتی سی، نبیاں دی گل انہاں نہ منی، ولیاں دی نہ منی، نبیاں دے صحابہ دی نہ منی۔ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اساں نجات دیتی انہاں لوکاں نو جڑے انہوں منع کردے سن، منع کرن والیاں اساں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اساں برے عذاب نال انہوں پکڑ لیا جڑے مچھلیاں پکڑ دے سن۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو نافرمانیاں کر دے سن انہوں پکڑ لیا عذاب اندر، جڑے روک دے سن انہوں بچا لیا۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جدوں انہوں نے سرکشی کیتی، انہوں نے پرواہ نہ کیتی اللہ دے حکم دی، انہاں تکبر کیتا، غرور کیتا، نبیاں دی واز دی پرواہ نہ کیتی، جس بات تو منع کیتا ہے وہ تو منع نہیں ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نو نہ قبول نہیں کیتا، تے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اسا انہوں کیا بندر بن جاؤ ذلیل ہون والے۔ وہ بندر ذلیل بن گئے جنہاں نے اللہ دی گل نہ منی۔ نتیجہ یہ دسیا کہ جڑے لوگ کہندے نے جی چھوڑو کسے نو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہن والے بھی مارے جاندے نے، جنیاں مثالاں تسی سن لیاں نے۔ ساڈے لوگ کہندے نے جو فلاں دے گھر لگا ہے سانو کیڑی لوڑ ہے اٹھ کے لڑائی لین دی۔ میرے ویرو وہ لڑائی اج دے گھر ہے کل نو تیرے گھر بھی آئے گی، آگے گوانڈیاں والے لگی ہے پانی پا کے نہ بجاؤ گے تواڈے گھر ضرور لگے گی۔ ہن کی ہے اس ملک اور معاشرے اندر کوئی کسے تے اعتبار نہیں کرتا پیا، یہ کی وجہ ہے؟ اگر یہ گل صحیح ہوندی جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دے اور کسے نو کہن دی کوئی لوڑ، اگر یہ گل ہوندی تے جمعے دا نظام کیوں اسلام وچ قائم ہوندا بھائی؟ جمعے دے نظام نو قائم کرن دا مطلب یہ ہے کہ عالم جو عالم ہوئے، روٹیاں کٹھیاں کرنے والا نہ ہوئے،
لوگوں کی ناراضگی دے تیبڑ ویکھ کے تے گل کرے ہی نہ. عالم دا حق ہے کہ پورے معاشرے تے نظر رکھ کے تے پورے معاشرے دا خلاصہ دسے آ بات صحیح ہے آ بات غلط ہے. جہے لوگ کہتے ہیں جی کسے نو کچھ نہ کہو، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر حکومت، عدالتاں اور فوج دی کوئی ضرورت نہ ہوندی. اگر یہ دی ضرورت ہے حکومت دی، تھانیاں دی، فوج دی، عدلیہ دی، ہے نا ضرورت بھائی، ہون دے باوجود سارے ادارے چلن دے باوجود بدقسمتی ہے کہ کسی ادارے دا کسی اتے کوئی اعتماد. کدی ایک وقت ہوندا سی لوگ کہندے سن پاک فوج کو سلام بساں دے پیچھے لکھیا ہوندا سی. ہن فوج دا بھی اعتبار نہیں کرتے پے. کون نہیں کرتے پے؟ حکمران ہی، جنہاں نو فوج لے آوندی ہے وہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے میرے خلاف، فوج کہندی ہے سازش نہیں ہوئی، سیکورٹی ادارے کہندے نے سازش نہیں ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر جلسے دے اندر کہ سازش ہوئی ہے. انہاں دی پارٹی کہہ رہی ہے سازش. میں کسی نو سچا جھوٹا نہیں کہندا، میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ یہ سارے ادارے بھی ایک دوسرے تو بد ظن نے، کسی ادارے دا کسی اتے کوئی اعتماد نہیں. اچھا میں یہ عرض کرنا اگر فوج واقعہ ہی سچی ہے، سیکورٹی ادارے واقعہ ہی سچے نے اور وہ ملک دے سربراہ نے، وہ سب نو پوچھ سکتے نے، اگر وہ سچے نے تو انہوں دا حق ہے عمران نو کہن کہ تو یہ بیانیہ اپنا بدل، یہ گل کیوں کرنا؟ سانو پوری دنیا تے جھوٹیاں، جس ملک دا سربراہ کہے کہ میرے ملک دی فوج جھوٹی ہے، اس سربراہ نو فوج دا حق ہے نہ پوچھنا. یا پھر معلوم ہوتا ہے کہ فوج میں کوئی کالا کالا ہے. اسی کسی نو نہیں جھوٹیاں کہہ سکتے. اچھا جیڑی عدالت رات نو 12 بجے عدالت لا کے عمران دی حکومت گرا سکتی ہے اور کہتی ہے کہ ووٹ پانے چاہیے نے، ووٹ حلف اٹھانا چاہیے، اج وہی کہتی ہے بھی عدالت کے یہ ووٹ پان والے بھی نائل ہو جان گے. جی نہ نائل ہی ہونا سی تو پھر انہوں نے ووٹ پان دی لوڑ کیڑی سی؟ ہن اس عدلیہ تے عدالت تے کس طرح اعتبار کیتا جائے؟ تو میرے بھائیو چہرے بدلن نال نہیں، قانون بدلو، آئین بدلو. قانون آئین اسلام دا ہوئے، پھر عدلیہ تے بھی اعتبار ہوئے. عدالت تے فیصلہ کیوں نہیں منیا جا رہا؟ کنی باری عدالت نے کوئی کیتا جی حلف لیا جائے، جنہ نہیں لیا حلف یہ کیا گیا کہ آئین قانون دی مخالفت ہے، کسی نے کی سزا ملی ہے جی؟ انہوں نے آئین قانون دی مخالفت کیتی ہے، رب نے انہوں بندر تے شکلیں بدل دیتیاں نے، بندر بنا دیتا ہے. یہ آئین قانون ہی کہتا میرے ویرو، جیڑا آیا انہیں اپنی مرضی دا قانون بنا لیا، آئین بنا لیا. جیڑی پارٹی آئی انہیں آئین قانون اپنا خود بنا لیا. اگر یہ آئین ہے، اگر یہ قانون ہے، منحرف اراکین دے ووٹ پانے صحیح سن تے ہن انہاں نو نائل کرنا غلط ہے، تے جے نائل کرنا صحیح ہے تے پھر انہاں دا ووٹ پانا یہ تے سمجھ دو نا اس آئین دے اندر خامی ہے، یہ کمی ہے. یہ ٹھیک ہے قانون بناؤ، کوئی پارٹی ووٹ لے کے جا کے لوگ ایک لیڈر نو ووٹ دیتے ہیں، کوئی بھی ہوئے اگے جا کے وہ ویچ دے، یہ درست نہیں. اچھا جی چلو یہ پارٹی نے تے ویچ دیتے، آزاد کھلو کے بھی جا کے ویچ دینے کے نہیں، انہاں واسطے کی قانون ہے جی؟ آزاد کھلو کے ووٹ لے کے اگے جا کے ویچ دینے کے نہیں، کی آئین اتنے آتا ہے؟ آئین انہاں واسطے کی فیصلہ کرتا ہے؟ اور بھائیو یہ قانون بنائے سارے لوگاں دے نے، انساناں دے نے،
انسان دی کوئی ضرورت اینا قانوناں نال پوری نہیں ہوندی. اللہ دی قسم آئین قانون عدلیہ او ہے، جج او ہے، سپریم کورٹ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئین ہے، قانون ہے، اے دے آئین قانون دی کسے شک نو کوئی بندہ دنیا دا چیلنج نہیں کر سکتا. ایتھے اس آئین نو، قانون نو، اس عدلیہ نو، اس فوج نو، اس حکومت نو کوئی بھی کسی دی کوئی پرواہ نہیں سمجھتا. جدا جتے زور چڑھتا ہے وہ چڑھ ہی آؤں ہے، چلائی آؤں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بحث. یہ قانون ہے، یہ آئین ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سب نو اصل آئین قانون قرآن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق عمل دی توفیق عنایت فرمائے. آئین قانون اے ہے قرآن دا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. جدو آندے ایوی نے پہ عمران ہوئے، نواز ہوئے، زرداری ہوئے، فضل الرحمان ہوئے، آندے سارے اے ہی نے. اے ملک کدے نہ تے لیا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ دے نا تے آندے تے سارے اے ہی نے. تے کنے کنے سال ہو جاندے نے انہاں نو حکومت کردیاں نو ساریاں نو. جدو حکومت ٹوٹ جاندی ہے ادو پھر انہاں نو لا الہ الا اللہ یاد آ جاندا ہے. جنہ چر حکومت رہندی ہے انہاں چر کسے نو بھی لا الہ الا اللہ یاد نہیں ہوندا. یہ تو بڑی منافقت کیڑی ہے. کوئی پارٹی ہوئے، میں پارٹی دی بات نہیں کرتا، میں اس منافقانہ نظریے دی تردید کرنا. منافقانہ نظریہ ہے، یہ آئین اسلام دے خلاف ہے. اس آئین دے وچ سود دی لکھیا کہ نہیں بھائی؟ سود ہن ججاں نے فیصلہ بھی دے دیتا ہے، عدالت نے سود دے مقدمے دا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ معاشرے نو سود تو پاک کیتا جائے، معیشت سود تو بغیر چلائی جائے. عدالت دا فیصلہ آ گیا بھائی. تے جو عدالت ہے تے فیصلے تے عمل کیوں نہیں؟ تے جو دے فیصلے تے عمل نہیں تے پھر عدالت ہی کا دیئے، پھر عدالت ہی کا دیئے. اے سود در سود لئی جاندے نے. سود کھانا کتنا گناہ ہے؟ 72 مرتبہ 70 مرتبہ یا اس تو بھی زیادہ مرتبہ اپنی سکی ماں جمن والی نہ برائی کر تو بھی زیادہ گناہ ہے سود کھانا. سود لین والا، دین والا، لکھن والا سارے گناہگار نے. اللہ مینوں اور تانوں اس سود دی لعنت تو محفوظ فرمائے. قرآن و سنت دا نظام نافذ کر دے آؤ، اے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہن انہاں نوں بھی لالے پڑے نے، انہاں کو بھی حکومت نہیں سنبھالی جا رہی. وہ آندے نے ہن انہاں نوں بڑی مشکل پئی ہے. انہاں کو 4 سال وچ نہیں سنبھالی گئی، انہاں کو 4 ہفتیاں وچ کیویں سنبھالی جائے گی؟ ہن وہ آندے نے انہاں کو نہیں سنبھالی جاندی. یہ کسے کو 40 سال تک، 40 سال کی ہویا 100 سال بھی لگ جائے، 70 سال تے اگے ہو گئے نے، کسے کو سنبھالی گئی ہے؟ کی بنیا بھی اس ملک دا؟ آگامی 70 سال لگ جان، پاویں جیڑا مرضی چہرہ آ جائے، اللہ دی قسم دا کوئی حل نہیں جائے. یہ ایکو حل ہے، قرآن دا نظام نافذ کر دیو، اسلام دا نظام نافذ کر دیو، ساری مشکلہ حل ہو جاندیاں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.